बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। वो कौन लोग थे जो कहते थे इस मुल्क में इंसाफ मिलना बहुत मुश्किल है। कुछ लोग तो ये भी कहते थे कि जब तक इंसाफ दिया जाता है तब तक इंसाफ लेने वाला जो है अल्लाह को प्यारा हो चुका होता है। मैं भी उन लोगों में शामिल था जो ये बातें करता था, लेकिन मेरी इस बात को जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गलत साबित तो कर दी है, साथ साथ मेरी आंखें भी खोल दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है नवाज शरीफ साहब को एवन फील्ड रेफरेंस में जो है बरी करने का हुक्म जारी कर दिया है। लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज जो थी वो ये थी कि जिसने मेरी आंखें खोली कि जब नवाज शरीफ साहब को एवन फील्ड में सजा सुनानी थी तो उसके लिए 107 समातें मुकर्रर की गई, देन उसके बाद सजा सुनाई गई। यानी कि 107 समातों के बाद नवाज शरीफ साहब को सजा सुनाई गई। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिर्फ 3 ही समातों में नवाज शरीफ साहब को बरी करने का हुक्म जारी कर दिया। तो देखा जाए तो ऐसा 5G इंसाफ ना ही पहले आपने देखा होगा, ना ही इसके बारे में सुना होगा, ना ही इसके बारे में सोचा होगा। तो देखा जाए तो नवाज शरीफ साहब वो पहले खुशकिस्मत इंसान है जिनको इतना जल्दी और इतना तेज इंसाफ मिला, वरना कुछ लीडर ऐसे भी हैं जो आज भी अदालतों से उम्मीदें लगाए बैठे हैं। अदालतों को चाहिए कि वो इंसाफ के पलड़े जो हैं बराबर रखें ताकि इंसाफ दोनों को मैसर हो। देखना ये कि अदालतें क्या इतना तेज इंसाफ जो है इमरान खान साहब को भी मैसर कर पाएंगी या नहीं, ये तो अदालतों ने देखना है। लेकिन मेरी न्यूज़ क्या, उनकी तफसीलात क्या हैं, पहले इस पर भी नजर डाल लेते हैं। मेरी जो पहली न्यूज़ है वो बेसिकली इमरान खान साहब के हवाले से। इमरान खान साहब ने जो है चीफ जस्टिस को एक खत लिखा है जिसमें बताया गया कि पीटीआई से वाबस्ता अफराद को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, पार्टी रहनुमाओं को जबरी गुमशुदा किया जा रहा है। अच्छा, देखा जाए तो इमरान खान साहब ने इस खत को लिखने में काफ़ी देर कर दी। तो देखा जाए तो पहले जब इमरान खान साहब ने ये खत नहीं लिखा हुआ था, उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी रहनुमा थे उनको किसी न किसी केस में फंसाया जा रहा था या किसी केस में उठाया जा रहा था, या कुछ लोग ऐसे भी थे कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को उठाते थे, लेकिन उसके बाद जो था वो जब मंजर आम पर आते थे वो तो इमरान खान साहब के खिलाफ बयान देते थे और बताते थे कि 9 मई के वाकयात की मजम्मत करते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने की बात करते थे। तो देखा जाए तो इमरान खान साहब ने इस खत को लिखने में बहुत देर कर दी है। अगर ये खत पहले लिखा जाता तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से रहनुमा जो थे आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा होते। लेकिन देखा जाए तो उन सारे रहनुमाओं को जो था वो मजबूर करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छुड़वाया और फिर कोशिश की गई कि उनको आईपीपी में जो है वो शामिल किया जाए। लेकिन देखा जाए तो बहुत सारे रहनुमा ऐसे भी थे कि जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो छोड़ी, लेकिन उन्होंने आईपीपी में शामिल होना जो था वो मुनासिब नहीं समझा। तो उसकी वजह जो थी वो ये थी कि अवाम जो है इमरान खान साहब को एज अ लीडर देखना चाहती है और इसी लीडर की वजह से जो है वो दूसरे रहनुमा भी जो है जाने जाते हैं। और मैंने आपको कहा ना कि इस टाइम सिर्फ ये देख लें कि इमरान खान साहब ने इस खत को तो लिख दिया, लेकिन क्या चीफ जस्टिस साहब इस खत को संजीदा तौर पे जो है वो देख पाएंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस खत की जो है मजीद डिटेल पे जाते हैं। इस खत में मजीद बताया गया है कि लोगों की सियासी वफादारियां जबरदस्ती तब्दील करवाई जा रही हैं, जमानत के बावजूद सियासतदानों की गिरफ्तारी को रोका जाए। अच्छा, देखा जाए तो इमरान खान साहब को अगर ये खत पहले लिख देते तो बहुत सारे जो रहनुमा थे आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा होते। बहुत सारे रहनुमा ऐसे भी होते कि जिन्होंने आपके खिलाफ बयान दिए थे वो आपके खिलाफ ना होते। लेकिन देखा जाए तो वो जो खिलाफ हुए वो सिर्फ और सिर्फ जो था वो दूसरों की सख्तियों की वजह से हुए, दूसरों की धमकियों की वजह से हुए, वरना उनके अपने इरादे नहीं थे कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ते या आपको इमरान खान साहब को छोड़ते। तो देखा जाए तो इस टाइम जो है इमरान खान साहब ने तो ये खत लिख दिया है, लेकिन क्या चीफ जस्टिस साहब जो है वो इस खत को जो है वो संजीदा तौर पर देख पाएंगे या नहीं, या इस पे कोई फैसला जारी करेंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन देखा जाए तो परवेज इलाही साहब के हवाले से उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है, दूसरे रहनुमाओं के हवाले से, कि जब भी देखा जाए तो अदालतों ने परवेज इलाही हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दूसरे रहनुमाओं, जब भी अदालतों ने उनको जमानत पे रिहा करने का हुक्म जारी किया तब हमने देखा कि पुलिस ने उनको उठाया और उनको किसी दूसरे केस में जो है गिरफ्तार किया। तो मैंने आपको कहा ना कि बहुत सारे आप अगर माजी में जाएंगे तो अदालतों के बहुत सारे जो है वो हुक्म सुने होंगे कि जिसमें कहा ही जा रहा था कि परवेज इलाही साहब को जो है किसी भी केस में उनको गिरफ्तार ना किया जाए, लेकिन उसके बावजूद उनको गिरफ्तार किया। लेकिन फिर हमने देखा कि अदालतों की तरफ से जो था वो मजीद किसी किस्म का कोई भी हुक्म जारी नहीं हुआ और फिर उसके बाद जो काम हुए वो भी सबके सामने है। हमारी अगली जो न्यूज है वो बेसिकली बिलावल भुट्टो साहब के हवाले से। बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि बताया जा रहा है कि 3 बार वजीर आजम बनने वाला मुल्क को मसाइल से निकालेगा। आप बुजुर्ग होकर भी मुल्क में नई सियासत ला सकते हैं। मुल्क की किस्मत इन 2 के हवाले ना करें जिन्होंने नफरत की सियासत की।
اچھا دیکھا جائے تو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ آنے والے وقتوں میں جو ہے یعنی کہ جب بھی الیکشن نزدیک آئیں گے یا جب الیکشن نزدیک آئیں گے تو پیپل پارٹی اور نون لیگ میں جو ہے لفظی گورا باری کی جائے گی، یعنی دونوں ایک دوسرے کے بارے میں جو ہے بیانات جو ہے وہ دیں گے، بہت ساری باتیں کریں گے، لیکن اس ٹائم آپ دیکھ لیں گے بلاول بھٹو جو ہیں وہ کس طرف چل رہے ہیں، اور اس ٹائم وہ بات کر رہے ہیں کہ 3 بار وزیر اعظم بننے والا جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ملک کو جو ہے آگے کی طرف لے کر جائے گا۔ اچھا یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ جب بھی نواز شریف صاحب کو جو ہے وزیر اعظم بننے کی بات کی جاتی تھی تو اس طرح کے جو تھے وہ بیانات دیے جاتے تھے یا اس طرح کے جو ہے بیانیے بنائے جاتے تھے کہ جو ہے وہ پاکستان بہت پیچھے رہ گیا، معیشت خراب ہو گئی ہے، نواز شریف صاحب آئیں گے، پاکستان کو آگے لے کر جائیں گے، عوام کے لیے کام کریں گے، عوام کی سہولت کے لیے کام کریں گے، عوام کے مفاد کے لیے کام کیا جائے گا۔ لیکن اس کے بعد نواز شریف صاحب کی جب بھی حکومت آئی تب تک عوام کے لیے کیسے کام ہوئے وہ بھی سب کے سامنے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھا جائے تو اگر نواز شریف صاحب دوبارہ آتے ہیں تو کیا وہ عوام کے لیے کام کر پائیں گے یا نہیں، کیونکہ 16 مہینے کی جس طرح کی حکومت ہے عوام جو ہے اب بھی اس حکومت سے جو ہے خوف زدہ ہے۔ تو دیکھا جائے تو اس ٹائم تیاری پکڑ لے عوام، کیونکہ نواز شریف صاحب کو جو ہے اقتدار میں بٹھانے کی جو ہے پوری تیاریاں مکمل کر دی گئی ہیں۔ اب چھوٹا سا ایک بیان جو ہے بلاول بھٹو کا جو ہے خود سن لیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ جانتا ہوں پاکستان میں الیکشن کیسے ہوتے ہیں، حالانکہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ اس ٹائم صرف یہ دیکھ لیں کہ نواز شریف صاحب کو واپس سے اقتدار میں لانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ حالانکہ دیکھا جائے تو 16 مہینے کی جو حکومت تھی کیا اس سے جو ہے ان کو آرام نہیں آیا یا ان کو آرام میسر نہیں تھا کہ اب جو ہے کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو 3.5 سال یا 4 سال جو ہے دوبارہ سے وزیر اعظم بنایا جائے۔ اب دیکھا جائے تو اس ملک میں جو ہے وہ ایک خاصیت پائی جاتی ہے کہ کوئی بھی وزیر اعظم جو ہے 5 سال اپنی مدت پوری نہیں کرتا، تو میں نے اسی لیے جو ہے 3.5 سال اور 4 سال کا ذکر کیا، نہ کہ 5 سال۔ مزید بلاول بھٹو صاحب کا کہنا تھا کہ عوام جاگ جائے تو کوئی ان کا راستہ نہیں روک سکتا، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر عوام اپنے ووٹ کا جو ہے وہ حق استعمال کرے تو کوئی بھی جو ہے طاقت کسی لیڈر کو جو ہے اقتدار میں بٹھانے سے نہیں روک سکتی۔ میں کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ عمران خان صاحب اقتدار میں ہوں، میں کبھی یہ نہیں کہتا کہ نواز شریف صاحب اقتدار میں ہوں، میں کبھی بھی جو ہے کسی بھی پارٹی کے جو ہے اگینسٹ نہیں ہوں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ میں اس سسٹم کے اگینسٹ ہوں جو یہ نہیں چاہتا کہ طاقت جو ہے عوام کے پاس ہو، یعنی کہ عوام جو ہے وہ اپنے ہی ووٹ سے جو ہے جس کو چاہے وہ اقتدار میں بٹھائے، یعنی کہ اگر عوام کا جو ہے پسندیدہ لیڈر جو ہے وہ اگر نواز شریف صاحب ہے تو وہ نواز شریف صاحب کو اقتدار میں لے کر آئیں، اگر عمران خان صاحب ہیں تو عمران خان صاحب کو اقتدار میں لے کر آئیں، اگر بلاول بھٹو ہیں تو وہ جو ہے عوام کی مدد سے جو ہے وہ اقتدار میں ہیں۔ یعنی کہ عوام کے پاس یہ طاقت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے پسندیدہ لیڈر کو جو ہے اقتدار میں بٹھائے، لیکن یہاں پہ جو ہے ایک عجیب ہی جو ہے وہ ہمارا کلچر ہے کہ آپ جو ہے جو آپ کا پسندیدہ ہوتا ہے اس کو آپ جو ہے لیڈر بناتے ہیں، حالانکہ دیکھا جائے تو 80 ارب روپے جو ہے وہ الیکشن میں لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو پارٹیاں اپنا جو ہے وہ آپ یہ کہہ لیں کہ جو اپنا فنڈ لگاتی ہیں وہ ایک علیحدہ ہے، یعنی کہ دیکھا جائے تو اگر تو یہ فنڈ سارے اٹھا کر عوام کی سہولت پہ لگا دیا جائے یا ان کی زندگی کو بہتر کرنے پہ لگا دیا جائے یا ان کی زندگی کو جو ہے بہترین کرنے کے لیے لگا دیا جائے یا غریبوں کو جو ہے کاروبار کھولنے پر لگا دیا جائے تو کیا وہ زیادہ بہتر نہیں ہے؟ اچھا ہماری جو اگلی نیوز ہے وہ بیسیکلی بابر اعوان صاحب کے حوالے سے ہے۔ بابر اعوان صاحب کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہاتھ ہو گیا۔ ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ جتنے مرضی ریلیف دیں سپریم کورٹ نے نااہل کر کے رکھا ہے۔ اچھا یہاں پہ تو اگر دیکھا جائے تو اس ٹائم صرف اور صرف جو ہے وہ یہ چیزیں کی جا رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جتنی بھی ان کے کیسز بنے ہوئے ہیں، چاہے وہ نیب میں ہیں چاہے وہ عدالت میں ہیں، ان کو وہاں سے ریلیف تو مل رہا ہے، یہ بات سب کو پتہ ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ایون فیلڈ ریفرنس میں جو تھا ان کو سزا ہوئی تھی، لیکن صرف 3 ہی سزا میں ان کی سزا جو ہے ختم کر دی گئی اور بری کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا۔ تو اس ٹائم بابر اعوان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ بے شک چاہے جتنی بھی عدالتوں سے ریلیف لے لیں، لیکن جو نااہلی کا ریلیف لینا ہوگا وہ آپ کو اس کے لیے جو ہے سپریم کورٹ میں جانا ہوگا، لیکن سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کے لیے 7 رکنی بینچ جو ہے وہ اس کا حکم دے گا، دین اس کے بعد جو ہے سارا کچھ ہوگا۔ یعنی کہ بابر اعوان صاحب کا جو ہے وہ ایزی جو میں کنوے کرنا چاہ رہا ہوں بات کو وہ یہ ہے کہ جو نااہلی نواز شریف صاحب کی گئی تھی
اس میں 7 رکنی بینچ نے جو تھا ان کو نائل کیا تھا۔ بابر اعوان صاحب کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کا لارجر بینچ ہی سزا ختم کر سکتا ہے، اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ اس ٹائم جو ہے وہ سپریم کورٹ ہی اس سزا کو ختم کر سکتی ہے، یا دوسری جو ہے وہ یہی ہو سکتا ہے کہ پارلیمنٹ میں جو ہے وہ ایک نااہلی کا قانون پاس کروایا جائے، پھر جو ہے اس کو سپریم کورٹ میں پیش کیا جائے۔ باقی میرے خیال میں کوئی دوسری جو ہے وہ یا تیسری صورتحال نظر نہیں آتی، لیکن نواز شریف صاحب جس پلان کے تحت چل رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک پلان ہے۔ اس ٹائم کوئی بھی کچھ بھی کہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آنے والے وقتوں میں جو ہے نواز شریف صاحب نااہل سے دوبارہ اہل ہو جائیں گے، وہ بھی جو ہے پارلیمنٹ میں ایک قانون پاس کروائیں گے اور اس قانون کے تحت جو ہے ان کو دوبارہ سے اہل کر دیا جائے گا۔ آئین میں ہے قومی اسمبلی کی 342 سیٹیں ہوں گی، الیکشن کمیشن بتائے فاٹا کی 5 سیٹیں کس اختیار سے ختم کی۔ اچھا، اس ٹائم جو ہے نہ ہی آپ پوچھ سکتے ہیں الیکشن کمیشن سے، نہ ہی عدالتوں سے پوچھ سکتے ہیں، نہ ہی کسی اور سے پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو کہا نا کہ اس ٹائم دیکھا جائے تو نہ ہی عدالتیں جو ہیں وہ آئین کے مطابق چل رہی ہیں، نہ ہی الیکشن کمیشن آئین کے مطابق چل رہا ہے، نہ ہی فیصلے جو ہیں ان کے آئین کے مطابق ہیں۔ تو یہ باتیں کر کے جو ہے وہ الیکشن کمیشن اپنا ٹائم ویسٹ کرے گی، بابر اعوان صاحب جو ہے اپنی انرجی ویسٹ کریں گے۔ تو بابر اعوان صاحب کو چاہیے کہ اس ٹائم الیکشن کی تیاریاں شروع کریں۔ آپ کے کہنے سے جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے جو ہے فاٹا کی 3 سیٹیں دوبارہ سے نہیں نکالنی، اور نہ ہی جو ہے اس پہ کوئی جو ہے انہوں نے کام کرنا ہے۔ میری نیوز جو تھی آج تک یہیں تک تھی۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ ہمارے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کرتے رہیے گا تاکہ ہمارا پیار جو ہے آپ کے ساتھ بنا رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔